أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو جب کبھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے یہ سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں تو نکاح کی عدت دوران یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی طرح دوران عدت عورت سے نکاح کا وعدہ لینے سے بھی منع کیا، اور اسی طرح جو دوسرے مسائل تھے اس سے پچھلی آیات میں وہ بیان کیے۔ اس میں سے پہلی آیت جو ہے اس میں حق مہر اور اس کی ادائیگی سے متعلق مسئلہ بیان ہوا ہے۔ حق مہر جو ہے وہ نکاح کے لوازم میں سے ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے عورتوں کے متعلق مردوں پر ضروری قرار دی ہے۔ اس میں حق مہر، عورت کے دیگر اخراجات، روٹی، کپڑا، رہائش، علاج وغیرہ سب خاوند کے ذمے ہیں۔ اور سورہ نساء میں ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی جن محرمات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ تم باقی عورتوں سے
مال خرچ کر کے نکاح کر سکتے ہو، اور مال خرچ کرنے کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے پر جو چیز آتی ہے وہ حق مہر ہے۔ سب سے پہلے اس کا خرچہ ہے جو مرد ادا کرے گا، پھر عورت کی باقی ضروریات پر اخراجات ہیں وہ بھی مرد کے ذمے ہیں۔ اور سورہ نساء میں ہی اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، کہ عورتوں کا حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ اس میں آگے پیچھے اور اگر مگر اور پس و پیش نہ کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ تو بہرحال یعنی حق مہر جو ہے وہ لازمی ہے، اور صرف مقرر نہیں کرنا بلکہ اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ ہمارے عام طور پر حق مہر ادا نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ اگر کوئی آدمی حق مہر ادا نہیں کرتا اور دنیا سے مر جاتا ہے تو یہ اس کے ذمے قرض ہے، جس طرح دوسرے قرض کا حساب ہوگا تو اسی طرح اس قرض کا بھی معاملہ ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا حق مہر نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسی صورت کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ایسی صورت میں کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو اس حالت میں کہ تم نے ان کو چھوا نہیں اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی بغیر مہر مقرر کیے نکاح ہو گیا اور اب طلاق بھی واقع ہو گئی۔ مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ان کے حق سے بالکل محروم کر دو، بلکہ ومتعوہن، ان کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی کچھ دے دلا دو۔ اب کس قدر دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ تو فرمایا کہ الموسع قدرہ، صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق، اگر کوئی طاقت والا ہے، پیسے والا ہے تو اس کے مطابق ادا کرے، اور وعلی المقتر قدرہ، اور اگر کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق مطلقہ کو ادا کرے۔ اور اس مقام پر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کم از کم، یعنی جو کم از کم مقدار ہے وہ ایک جوڑا کپڑے دینا ضروری ہے، جس میں 3 کپڑے شامل ہوں، ایک بڑی چادر، ایک دوپٹہ اور ایک کرتا، جو جسم کو ڈھانپ لیں۔ لیکن مالدار آدمی اچھا قیمتی جوڑا لے دے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر دے، یہ تو ایسی عورت کے لیے ہے جس کا مہر مقرر نہیں ہو سکا اور طلاق واقع ہوگی۔ البتہ جن کے مہر مقرر ہوں ان کا حق مہر تو ادا ہوگا، اس کے علاوہ کپڑے دینا بھی مستحب ہے۔ اسی کو فرمایا کہ متاعا بالمعروف، یہ متاع دستور کے مطابق تو مطلقہ عورت کا حق غصب نہ کرو۔ فرمایا حقا علی المحسنین، یہ چیز صاحب ایمان، محسنین نیکوکار، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان پر لازم ہے، لہذا اس میں کوتاہی نہ کرو، بلکہ مطلقہ کو اس کا حق ضرور ادا کرو۔ اس کے علاوہ ویسے طلاق کے علاوہ ایک صورت بیوہ ہونے کی بھی ہے۔ اگر نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور میاں بیوی کی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور خاوند مر گیا تو اب عورت کس چیز کی حقدار ہے؟ ایسی صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ اب مہر مثل سے کیا مراد ہے؟ تو مہر مثل ایسا مہر ہے جو ایسی عورت کے خاندان کے دوسری عورتوں کا، اس کی بہنوں کا، اس کی خالاؤں کا، اس کی یعنی جو اس طرح کے رشتہ دار ہیں ان کا عام طور پر مقرر ہوتا ہے۔ تو جب ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر دیکھا جائے کہ اس خاندان یا برادری میں اس حیثیت کی عورتوں کا کیا مہر مقرر ہوتا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اس کے مطابق اس عورت کو بھی مہر ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ عورت خاوند کی وراثت کی بھی حقدار ہوگی اور اسے 4 ماہ 10 دن کی مقررہ عدت بھی گزارنی ہوگی۔ آگے دوسرا مسئلہ دوسری آیت میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم ایسی حالت میں عورتوں کو طلاق دو کہ ان کے قریب نہیں گئے مگر نکاح کرتے وقت مہر مقرر کیا تھا،
اور وہ طلاق ہونے سے پہلے ادا نہیں ہوا تو فنصف ما فرضتم، پس نصف ہے جو تم نے مقرر کیا تھا. یعنی اگر ابھی تک اس کے قریب گئے ہوئے نہیں ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا. یہ تو کم از کم ہے کہ اتنا ضرور ادا کرو. لیکن فرمایا کہ الا ان یعفون، البتہ ایک صورت میں ادائیگی مہر سے بچ سکتے ہو کہ وہ عورتیں خود مہر معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لیتی، جاؤ معاف ہے. اور یا دوسری صورت بھی ایک اور بیان کی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. کیا معاف کر دے؟ یعنی طلاق دینے والا مرد معاف کر دے. اور مردوں کا معاف کرنا اس طور پر ہے کہ وہ نصف کی بجائے پورا حق مہر ادا کر دے، یا اگر پورا ادا کر چکے ہیں تو نصف واپس نہ لیں. بیدہ عقدۃ النکاح اس سے مراد خامد ہے، جس کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے، کیونکہ طلاق دینے کے اختیار جو ہے صرف مرد کو ہوتا ہے. عورت تو زیادہ سے زیادہ عدالت سے خلع حاصل کر سکتی ہے، مگر طلاق مرد ہی کے حق ہے اور وہی مراد ہے. اور فرمایا کہ اے مردو وان تعفوا، اگر تم معاف کر دو، ہوا اقرب للتقوی، یہ بات تقوی سے قریب تر ہے. لہٰذا اگر پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو تو معاف ہی کر دیا کرو، یعنی پورا دے دیا کرو. کیونکہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا قوام، یعنی ان سے قوی بنایا ہے، ان سے درجے میں فضیلت دی ہے. اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. لہٰذا اے مردو، تمہاری اس فضیلت کا تقاضا ہے کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی اس کو مت بھولو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتوں پر برتری عطا کی ہے، اس برتری کا تقاضا ہے کہ تم عورتوں پر زیادہ احسان کرو اور طلاق کی صورت میں آدھے کی بجائے پورا مہر ادا کرو. یا اگر پورا ادا کر چکے ہو تو آدھا واپس نہ لو بلکہ معاف کر دو کہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تمہارے سب کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، وہ تمہاری ہر اچھائی ہر برائی کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا اس کے حکام کی پابندی کرو گے تو اس کے مقرب بن جاؤ گے، اور اگر خلاف ورزی کرو گے تو پھر اس کی گرفت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے. اب طلاق، عدت اور حق مہر کے مسائل ذکر ہوئے. اب درمیان میں 2 آیتیں نماز کے متعلق ہیں، اس کے بعد پھر طلاق اور عدت کے مسائل ہیں. اب بظاہر پیچھے بھی طلاق، عدت اور مہر وغیرہ کی بات چل رہی ہے، اور آگے بھی یہ 2 آیات بیچ میں ہیں اور آگے بھی یہی آئیں گی. تو یہ نماز کی آیتیں بظاہر بے ربط معلوم ہوتی ہیں، یعنی چونکہ اس کا آگے پیچھے کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، نکاح، طلاق، عدت کے مسائل میں مشغول ہو کر کہیں نماز سے غافل نہ ہو جانا. نکاح طلاق کے مسائل ہی ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی گفتگو بھی ان پہ، جب بحث ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے اور مسائل بتائے جاتے ہیں تو وہ لمبی باتیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کا ہر حال میں خیال رکھو. تو اس طرح گویا نماز والی آیات دوسری آیات سے جڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی، درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ کسی نے فرمایا کہ فجر کی نماز ہے، کسی نے ظہر کی، کسی نے مغرب کی اور بعض نے عشاء کی. مگر راجح قول یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز مراد ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے. اس نماز کی اہمیت اصل میں اس وجہ سے ہے کہ یہ نماز مغرب اور عشاء اور دن کی جو فجر، 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر کے درمیان واقع ہے. اور یہ وقت عام طور پر مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، وقت بھی تنگ ہوتا ہے اور مشغولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ دن ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو کاروبار کی وجہ سے اس نماز کے ضائع ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کی زیادہ تاکید فرمائی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور پھر عصر کی نماز کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں.
جو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، لہذا یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل اور مال سب کچھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو مگر خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ گویا نماز میں پوری توجہ اسی طرف لگاؤ دو، ادھر ادھر کا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ یہ تصور کرو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، تم احکم الحاکمین، تم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو، لہذا پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ ایسی حالت کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ احسان پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ احسان اس بات کا نام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی عبادت کے وقت تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کے حضور میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہ بھی پیدا ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہے فإنہ یراک، وہ تو تجھے بہرحال دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا نماز کے لیے نہایت با ادب طریقے سے کھڑے ہو کر دل میں خشیت الہی ہو، جسم بالکل سکون کے ساتھ ہو، اور انسان کی حرکات و سکنات سے عاجزی کا اظہار ہو، نماز اس طرح پڑھنی چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو پس پیدل یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ یہاں پر نماز صلاۃ خوف کا ذکر ہے۔ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے۔ جب دشمن کے ساتھ حالت جنگ ہو اور میدان جہاد ہو میں نماز کے وقت آ جائے تو جنگ سے فارغ ہونے تک نماز کو مؤخر نہ کرو، بلکہ اس وقت اگر تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پر ہو اور دشمن کا خطرہ ہے تو سواری کے اوپر چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لو، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اور عین جنگ کی حالت میں مجاہدین کے دو گروپ بنا کر نماز کی ادائیگی کا ذکر دوسری جگہ آتا ہے کہ ایک جگہ گروپ دشمن سے لڑتا رہے اور دوسرا نماز ادا کر لے، پھر دشمن کے مقابلے میں ہو، پھر دوسرا دشمن کے مقابلے میں ہو اور پہلا نماز ادا کرے۔ اور اس کا ذکر بھی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر مجاہدین ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، تو پھر دونوں گروپ آدھی آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے اور باقی آدھی آدھی خود پوری کریں گے۔ اور اگر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے تو ایک گروپ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں رہے گا۔ جب امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو پہلا گروپ پیچھے ہٹ کر مورچوں میں چلا جائے گا اور حفاظت پر مامور دوسرا گروپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ نماز خوف کا، صلاۃ خوف کا طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے سفر اور اقامت دونوں حالتوں میں 6 یا 10 دفعہ صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ آپ نے سفر کی حالت میں 2 رکعت اور اقامت یعنی جب مقیم تھے اس حالت میں 4 رکعت نماز پڑھائی۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ اور خوف دور ہو جائے، جو خطرہ تھا وہ ختم ہو جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، یعنی پھر جو بھی رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ جو بھی شرائط ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں، سب کی رعایت رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس طرح نماز پھر پڑھو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنی عبادت کا وہ طریقہ بھی بتلا دیا جسے وہ پسند کرتا ہے، بس اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ اب یہ 2 آیتیں جو ہیں ان کا نماز کے متعلق ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ اسی کی بات آئے گی، عورتوں کے جو مسائل ہیں، ابھی کچھ طلاق وغیرہ کے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو،
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور انہیں خرچ دو خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، خرچ دستور کے مطابق خرچ کرنا دینا یہ نیکوکاروں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ساتھ نکاح کا عقد ہوا تھا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تم نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار۔ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔